علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ محترم لقیق الرحمان صاحب لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ حق خطیب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور اقرار الحسن صاحب نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ کیا ہے اور مزید کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو محترم لقیق الرحمان صاحب، حق خطیب کے نام پر پورے پاکستان میں بے شمار ناحق خطیب رہتے بستے ہیں اور اپنے اپنے مکرو دھندے میں لگے ہوئے ہیں، اور زیادہ دور نہیں، ماضی کے جھروکوں سے جھانک کر دیکھے تو آپ کو پتہ چلے گا اقرار صاحب ہی نے بے شمار ایسے جعلی پیروں کو بے نقاب کیا ہے، نہ صرف جعلی پیروں کو بلکہ عطائی ڈاکٹروں کو، بلکہ عطائی حکیموں کو، اور اسی طرح بیوروکریٹس کو، اور علاقے کے ایس ایچ اوز کو، اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں کو بے نقاب انہوں نے کیا، سیاست دانوں کو بے نقاب کیا ہے جو لوگ ملک پاکستان کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ جہاں تک اقرار الحسن صاحب کا تعلق ہے کہ ان کے بارے میں میری رائے تو یہی ہے کہ ان کے جو کچھ کارنامے میں نے دیکھے ہیں وہ واقعتاً قابل تعریف ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ممکن ہے کہ ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہوں گی اور ہو رہی ہوں گی، یقیناً اس میں کوئی کلام نہیں، لیکن مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، ان کارناموں کو اگر آپ دیکھیں گے تو یقیناً لوگ ان کی سراہنا کرتے ہیں، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، اور کسی ایک ویڈیو میں آپ جائیں ان کی اور ان کے کمنٹس کو دیکھ لیں، لوگوں نے جو اس کے اوپر کمنٹس کیے ہیں اس کمنٹس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 95 سے زائد لوگوں نے ان کی تعریف و توصیف کی ہے، ان کے حفظ و امان کے لیے اللہ سے دعا کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقرار الحسن صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً وہ پاکستان کے حق میں کرتے ہیں، عوام کے حق میں کرتے ہیں، اس لیے میں بھی ان کو ایک اچھا انسان سمجھتا ہوں۔ رہا تعلق حق خطیب صاحب کا، تو حق خطیب کے حوالے سے میڈیا پہ جو کچھ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں بظاہر تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ہزاروں لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، ایک پھونک میں ہزاروں لوگوں کو صحت یاب کر رہے ہیں، کسی کے منہ سے چھری نکالتے ہیں، کسی کے منہ سے زنجیریں نکل رہی ہیں، کسی کے آنکھ سے خون نکل رہا تھا کسی بچے کا، اس کو انہوں نے ٹھیک کر دیا ہے، پوری دنیا کا علاج کرانے کے باوجود اس کو ٹھیک نہیں ہوا، وہ ساری شعبدہ بازیاں تھیں لگادا۔ اسی طرح کسی کے منہ سے بندوق کی گولی نکل رہی ہے، کسی کے منہ سے کیل نکل رہی ہے، تو اس طرح کی چیزیں وہ نکالتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ یقیناً ان تمام چیزوں میں شعبدہ بازی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر ان کے دیگر جو معاملات ہیں وہ اسلام کے مطابق ہیں، اور اس کے لیے کون سمجھے گا؟ اقرار الحسن صاحب کوئی عالم دین تو نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ بہت ساری چیزیں تو ان کو سمجھ میں آئے، لیکن ممکن ہے کہ بہت ساری چیزیں ان کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو اس لیے میری رائے تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان سے میری درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے جعلی مولویوں کے لیے، پیروں کے لیے، باباؤں کے لیے، حق خطیب جیسے لوگوں کے لیے ایک ایسی ٹیم تشکیل دی جائے جو بڑے جید علماء کرام کے پر مشتمل ہو، 5 افراد کی ٹیم کو گویا تشکیل دیں، اور اس ٹیم کی یہ ذمہ داری لگا دیں کہ جتنے بابا دادا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کے ایمان سے، لوگوں کی عزت سے، لوگوں کے مال سے کھیل رہے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور جا کر خفیہ طور پہ ان کے کارناموں کو دیکھیں کہ وہ ان کے کارنامے اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں ہے۔ اگر ان کے کارنامے اسلام کے مطابق ہیں، وہاں سے خدمت خلق ہو رہا ہے اور پاکستانی عوام کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، اور وہ وہاں سے مستفیض ہو کر آ رہے ہیں، اور بابا صاحب کے کارنامے اسلام کے مطابق ہیں، تو میں تو کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو باقاعدہ لائسنس دے دیا جائے کہ ایسے لوگ بیٹھ کر اپنے آستانوں میں لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں گے، عام طریقے سے عرب ممالک میں تو بہت کم ہوگا، شاذ و نادر ہی کہیں ہو تو ہو، ورنہ عام طریقے سے بر صغیر میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں ایسے جعلی لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ 99% لوگ ہیں باباؤں کی شکل میں جعلی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کے مال سے کھیلتے ہیں، لوگوں کے ایمان سے کھیلتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت سے بھی کھیلتے ہیں، اور ہم اکثر و بیشتر میڈیا میں اس طرح کی خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر حق خطیب کے معاملات اچھے ہیں، ٹھیک ہیں، بہتر ہیں، تو پھر ہمیں تو چاہیے کہ ہماری حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو لائسنس دیں اور باقاعدہ اجازت دیں کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، لوگوں کو شفا یاب کریں اللہ کے کلام سے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسے لوگوں کو بہرحال اگر وہ عزت سے کھیلتے ہیں، مال سے کھیلتے ہیں، لوگوں کی ایمان سے کھیلتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دلا کر قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ اور صرف وہی نہیں ہے بلکہ حق خطیب کے علاوہ بھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو لگام دینا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پاکستانی عوام بیچاری کم لکھی پڑی جو عوام ہے وہ تو ان لوگوں کے جھانسے میں فوری طور پر آ جاتی ہے، اور پھر ان کے دام میں پھنس جاتی ہے، اور پھنسنے کے بعد کبھی کبھی نہ صرف یہ کہ اپنے مال سے بلکہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ
بیٹھتی ہے اور بے شمار خواتین اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو لگام دینا بہت ضروری ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. ایک عام آدمی بھی جب کسی بابا دادا کے پاس جائے, کسی پیر کے پاس جائے, تو وہ یہ چند چیزوں کو اگر غور کر لے تو بذات خود اس کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کسی پیر کے پاس جاتے گئے اور جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کی انگلیوں میں ایک سے زائد انگوٹھیاں موجود ہیں, ایک انگوٹھی میں کئی نگ موجود ہیں, اور انگوٹھی بہت بھاری بھرکم ہے, 4.5 مسقال سے زیادہ کی ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ شخص جو ایک سے زائد انگوٹھی پہنا ہوا ہے, یا اگر ایک انگوٹھی 4.5 مسقال سے زیادہ وزن کا پہنا ہوا ہے, یا سونے کی انگوٹھی پہنا ہوا ہے, تو یقیناً وہ شخص کوئی عالم دین نہیں ہے. وہ شخص دین اسلام سے کورا ہے. وہ شخص کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اس سے پتہ چلے گا کہ یہ اس شخص کے اندر دین نہیں ہے بلکہ یہ کوئی شعبدہ باز ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لال پیلے کپڑے پہن کر یا بال میں لٹ لگا کر یا کم سے کم شانے سے نیچے بال اس کے لٹک رہے خواتین کی طرح, تو یقیناً یہ ساری چیزیں حرام ہیں. اسی طرح اگر آپ وہاں جاتے ہیں نماز کی پابندی نہیں ہے, خواتین گویا مرد و زن کا خلط ملط ہے, یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ کو خود سمجھ میں آ جائیں گی. اور یہ عام طریقے سے اس طرح کے جعلی باباؤں کے یہاں پائے جاتے ہیں. یا عورتوں کو جب بیعت کرتے ہیں تو ان کو ہاتھ پکڑ کر بیعت کر رہے ہیں, ان کو ٹچ کر کے بیعت کر رہے ہیں, ان کو دم کرتے ہیں تو ٹچ کرتے ہیں, ان کے جسم کو, اس کی باڈی کو چھوتے ہیں, چھو کر اس کو دم کرتے ہیں, یا ان کو مرید بناتے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کے نام پر دھبا ہیں. جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی عورت کو حتیٰ کہ بیعت لیتے وقت یا دم کرتے وقت ان کے جسم کو ٹچ نہیں کیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 4835 میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب کہ عورتوں کے بیعت کے بارے میں سوال کیا گیا, ان سے زیادہ ہمارے پیارے نبی قرب میں رہنے والا کون ہے اور کون ان سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوا, البتہ آپ ان سے زبانی عہد لیتے تھے, اور جب عہد کر لیتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جاؤ میں نے تم سے بیعت لے لی ہے. اب یہاں اگر کوئی ہاتھ پکڑ کے بیعت کر رہا ہے کسی عورت کا, کسی عورت کے جسم کو, اس کی باڈی کو چھو کر دم کر رہا ہے, تو آپ سمجھ لیں یہ مکار آدمی ہے, یہ جعلی پیر ہے. یہ اگر موقع ملے گا تو یہ عورتوں کی عزت سے بھی کھیلے گا, مال سے بھی کھیلے گا, اس کے ایمان سے بھی کھیلے گا. اور ایسے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ انفرادی طور پر نقصان پہنچتا ہے بلکہ ایسے لوگ دین اسلام کو بھی نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں. جب ایسے لوگ کوئی غلیظ حرکت کرتے ہیں تو لوگوں کی نظر میں گر جاتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں, یہ مولویوں کے نام پہ کلنک ہوتے ہیں, یہ دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ اس کے آستانے میں مختلف باباؤں کے, داداؤں کے اور پرداداؤں کے اس میں مورتیاں لگی ہوئی ہیں, تصویریں لگی ہوئی ہیں, سجا کر وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان تصویروں کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جعلی پیر ہے. کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے 5513 اور 5514 مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو, اور نہ اس میں جہاں کسی طرح کی تصویریں ہوں. تو جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں کسی طرح کی تصویریں ہوں, یہ آپ نے نہیں فرمایا کہ باباؤں کی تصویر ہوگی تو برکت ہوگی اور کسی عام انسان کی تصویر ہوگی تو نابرکتی ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی طرح کی بھی تصویریں ہوں, چاہے وہ کسی کی ہو, لہذا کسی پیر کی ہو, بزرگ کی ہو, کسی گویا ولی کی ہو, جس کی بھی تصویر کسی نے لگا کر رکھی ہے, یہ سختی سے منع ہے. تو ایسے آستانوں میں اگر اس طرح کی چیزیں نظر آ جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ در حقیقت اسلام کا داعی تو ہے لیکن اس کے اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے, اس کے نماز کی پابندی نہیں ہو رہی ہے, عورتوں اور مردوں کا خلط ملط ہے, اور اس طرح کی چیزیں آپ خود دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ بابا جعلی ہے یا اصلی ہے. جہاں دین اسلام کی پابندی ہو, عورتیں آتی ہیں پردے کے ساتھ آتی ہیں, عورتوں کا مقام الگ ہے, مردوں کا مقام الگ ہے, ان کی بیوی یا ان کی بیٹی وہاں ان کے ساتھ بیٹھتی ہے پیر صاحب کے ساتھ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان دین اسلام کا ماننے والا ہے اور لوگوں کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کر رہا ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو لائسنس جاری کیا جانا چاہیے کہ باقاعدہ آپ بیٹھیں اور لوگوں کو باقاعدہ فائدہ پہنچائیں. لیکن جو لوگ اس کے برعکس, جو لوگ اس کے خلاف کام کرتے ہیں, اسلام کے منافی عمل کرتے ہیں, دین اسلام کے اور پاکستان کے قانون کے منافی عمل کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو تو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسے جعلی باباؤں سے, داداؤں سے
محفوظ و معمون رکھے. بالخصوص ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں فوراً ایسے لوگوں کے جھانسے میں آ جاتی ہیں. زنجیر نکالتا ہوا دکھا دیا منہ سے, کیسے زنجیر نکل جائے گا بھائی؟ ایسی کوئی بات نہیں. اگر ایسا عمل ہوتا تو ہمارے پیارے نبی لوگوں کے منہ سے زنجیر کیا اور بھی بہت کچھ نکال کر دکھا دیتے. لیکن یہ ساری شعبدہ بازیاں گئے, اور اقرار الحسن نے تو باقاعدہ اس کو کر کے دکھایا گیا کہ یہ کیا چیز ہے, یہ نظر بندی ہے, شعبدہ بازی ہے. لہذا یہ اس کا تعلق کوئی بابا کے پہنچ سے نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑے بابا گئے. اور واقعی اگر بہت بڑے بابا خطیب صاحب گئے تو پھر اقرار الحسن صاحب کو جہاں بڑے بڑے جنوں کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے, لوگوں کے اندر سے جنات کو نکالتے ہیں, قید کر لیتے ہیں, تو ایک جنات کو بھیج کر اقرار الحسن صاحب کو بھی قید کر دیں, ان کو بھی لگام ڈال دیں. ان کو پھر کورٹ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو جا کر وہاں کورٹ سے اپیل کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کو لگام دیا جائے؟ بہرحال میری تو رائے یہی ہے کہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو لگام دیا جائے جو حق ہیں, صحیح ہیں, واقعتاً حق ہیں. تو ایسے لوگوں کو لائسنس ایشو کیا جائے, اور اس کے لیے مولویوں ایک مستند علماء کی ٹیم بنائی جائے جو ایسے لوگوں کا سروے کرے, اور سروے کے بعد ان کو اگر صحیح ہیں اور حق پر گئے تو ان کو لائسنس ایشو کیا جائے, اور اگر غلط کر رکھے گئے تو پھر ایسے لوگوں کو لگام دیا جائے, بند کیا جائے, ان کے اس دکانداری کو, جعلسازی کو بند کیا جائے. اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے.